سانحہ پیمز کے ذمہ داروں کو سخت سزا دی جائے۔ ارکان پارلیمنٹ یک زبان۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں سانحہ پیمز میں 14 نومولود بچوں کی اموات کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی بنانے کی تحریک منظور۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا سانحے میں ملوث کوئی شخص نہیں بچے گا، سارے افسران کو لائن حاضر کریں گے، کوئی ایم این اے کوئی سینیٹر فون نہ کرے، کس بندے کو کیوں ہٹایا۔ اپوزیشن یہ بھی تجاویز اور روڈ میپ مانگ لیا۔ کہا تاریخ اور کمیٹیوں تک معاملے کو محدود نہ کریں، مسئلے کا حل نکالیں تاکہ آئندہ کسی سانحے سے بچا جا سکے۔ وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ نے کہا سانحے پر تفصیلی رپورٹ 7 دن میں تیار ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی نے سانحہ پیمز پر حکومت کی قائم کردہ کمیٹی پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر کا اپوزیشن کی سربراہی میں حکومتی کمیٹی بنانے کا مطالبہ۔ کہا اسپتال حکومت کی ترجیحات نہیں، پیمز واقعے میں جس کی غلطی تھی اسے سزا دی جائے۔ پیپلز پارٹی کی شہری رحمان بولیں کہ حکومتی کمیٹیوں پر اعتماد نہیں، ان کمیٹیوں میں سب لوگ ایک دوسرے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ انخلا کے راستے کھلے تھے، سب راستے بند تھے، عملہ سو رہا تھا، سیکرٹری کو معطل کر دینا کافی نہیں۔ سینٹ کی کمیٹی بنائیں جو تحقیقات کر کے 40 دن میں رپورٹ دے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ معصوم بچے کسی نااہلی کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے ہیں، حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے سے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان مزید قریب آئے ہیں، پورے خطے میں اتحاد اور امن کا پیغام گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر ماحولیات عبدالرحمن بن عبد المحسن کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کا سعودی شاہ اور ولی عہد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ کہا پاکستان اور سعودی عرب اسٹریٹجک شراکت دار ہیں، دونوں ممالک کا اقتصادی اور زرعی شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر توجہ دینی چاہیے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے نئے قائد ایوان کا انتخاب کر لیا۔ نون لیگ کے بیرسٹر افتخار گیلانی 30 ووٹوں کے ساتھ وزیر اعظم منتخب، حلف بھی اٹھا لیا۔ قائم مقام صدر طارق فاروق نے حلف لیا۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار سردار مختار خان نے 14 ووٹ حاصل کیے۔ نون لیگ آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر نے اپنی جماعت کے نامزد امیدوار کو ووٹ نہیں دیا، ایوان سے غیر حاضر رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بیرسٹر افتخار گیلانی کو مبارکباد۔ آزاد کشمیر میں جمہوری عمل کا تسلسل خوشائند قرار دے دیا۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 58 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی، نئی قیمت 342 روپے 2 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل بھی 17 پیسے سستا، ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 44 پیسے فی لیٹر مقرر۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 31 اگست تک کے لیے کیا گیا ہے۔ امریکہ نے آبِ ہرمز کی جنگ میں برتری حاصل کر لی، آبِ ہرمز کھلی ہے اور ایرانی رد عمل بہت معمولی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر دعویٰ، ایکزیوس کو انٹرویو میں کہا ایران نہیں چاہتا امریکہ دوبارہ اس کے خلاف کارروائی کرے۔ جنگ کے آغاز میں آبِ ہرمز ایران کا سب سے مؤثر کارڈ تھی، تاہم گزشتہ 2 ماہ کے دوران امریکی فوج نے آبِ ہرمز پر ایران کا دباؤ نمایاں طور پر کم کر دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کو علاج اور 24 گھنٹے نگرانی کی ضرورت ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کا طنز، کاظم غریب آبادی نے ٹرمپ کے بیان کو شیزوفرینیا قرار دے دیا۔ کہا اس بیماری میں مریض کو حقیقت کے بارے میں بگڑا ہوا ادراک، غیر حقیقی خیالات اور وہم محسوس ہوتے ہیں۔ آبِ ہرمز سے متعلق ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا آبِ ہرمز سے متعلق ٹرمپ کے بیانات ان کے بقول حقیقت سے دور ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے نئی امریکی اقتصادی پابندیوں کو ریاستی دہشت گردی کے مترادف، غیر قانونی اور قابل مذمت قرار دیا ہے۔ ڈالر پر انحصار ختم، دشمن کے بیانیے کو قومی اتحاد سے شکست دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے عوامی حوصلوں کو کمزور کرنے والی سرگرمی اور بیانات پر پابندی لگا دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق مجتبیٰ خامنائی نے اپنے تحریری پیغام میں حکومت پر زور دیا کہ وہ عوام کو درپیش معاشی مشکلات کے حل پر خصوصی توجہ دے، سرمایہ کاری بڑھائے، ملک کی پیداوار کو فروغ دے اور معیشت کے مختلف شعبوں کو بہتر بنایا جائے۔